نظام کی خدمت میں وثالثاً تمام مسلمانان جہاں بالعکس آج کی اس مجلس میں شرکت فرما محترم شیخ حسین خان صاحب و باقی حاضرین مجلس کو عید الفطر کے موقع پر تہنیت و تبریک عرض کرتا ہوں۔ تمام حمد اس ذات واجب کے لیے جس نے ہمیں ولایت امیر المؤمنین سے متمسک فرمایا۔ تمام درود و سلام محمد و آل محمد پر جن کی ولایت کے بغیر، جن کی مودت کے بغیر، جن کی محبت کے بغیر ہمیں سانس لینا بھی مشکل ہے۔ شکر گزار ہوں اس پاک پروردگار کا آج کی اس عظیم محفل میں شرکت کرنے کی توفیق عطا ہوئی۔ عزیزان گرامی، یہ محفل عید الفطر کے حوالے سے ہے۔ عید الفطر امت کی خوشی اور مسرت کا دن ہے۔ لفظ عید عود سے نکلا ہے۔ عود کا مطلب بار بار واپس آنے والا۔ عید الفطر یعنی اپنی فطرت کی طرف واپس آنا۔ فطرت ہماری کیا تھی؟ ہم گناہ سے دور تھے، ہم جھوٹ سے دور تھے، ہم غیبت سے دور تھے، ہم ہر برائی سے دور تھے۔ امام علی علیہ السلام فرماتے ہیں مومن کے لیے ہر وہ دن عید ہے جس دن وہ اپنے آپ کو گناہ سے دور رکھے۔ اور ساتھ میں امیر المؤمنین علی بن ابی طالب علیہ السلام فرماتے ہیں عید کا دن وہ دن ہے جس دن انسان کو اس کی جزا دی جائے گی۔ عید الفطر کو یوم الجوائز بھی کہتے ہیں۔ عزیزان گرامی، ہم سے کتنا عظیم مہینہ رخصت ہو رہا ہے۔ یہ مہینہ پروردگار عالم کی مہمانی کا مہینہ تھا جس میں پروردگار عالم نے مجھ جیسا خطاکار گناہگار انسان کو دعوت عام دی۔ وہ پروردگار ہے جس نے ایک ہی وقت میں جناب موسیٰ علیہ نبینا علیہ السلام کو بھی پال رہا تھا اور ساتھ میں فرعون کو بھی پال رہا تھا۔ اس کے دست قدرت میں کسی چیز کی کمی نہیں ہے۔ وہ فیاض ہے، سب کو رزق دینے والا ہے۔ قرآن کریم میں ارشاد رب العزت ہے ان اللہ یرزق من یشاء بغیر حساب۔ خداوند عالم جس کو چاہتا ہے بغیر حساب کے رزق عطا کرتا ہے۔ عزیزان گرامی، عید الفطر ضیافت الہی کا ایک شکرانہ ہے۔ ہمیں پروردگار عالم کا شکر بجا لانا چاہیے کہ اس پروردگار عالم نے ہمیں اپنے دسترخوان پر بلایا، کیونکہ ہم اس دسترخوان کے بیٹھنے کے لائق نہیں تھے، لیکن یہ پروردگار عالم کا کرم تھا، یہ اس کی سخاوت تھی۔ مجھ جیسا گنہگار انسان کو اپنے دسترخوان پر بلایا، آؤ میرے دسترخوان پر اور اپنی رزق کا انتخاب کرو۔ اور ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ خداوند عالم قرآن کریم میں ارشاد فرماتے ہیں وَلَئِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ وَلَئِن كَفَرْتُمْ إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ۔ خداوند عالم فرماتے ہیں اگر آپ نے میری دی ہوئی نعمتوں کا شکر ادا کیا تو میں آپ کی نعمتیں بڑھاؤں گا، اضافہ کروں گا۔ اگر کفران نعمت ہو جاؤ گے تو میں آپ کی نعمتیں چھین لوں گا اور آپ کو شدید عذاب میں مبتلا کروں گا۔ کیونکہ پروردگار عالم نے ہمیں دنیا میں کس لیے پیدا کیا ہے؟ وَمَا خَلَقْتَ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ۔ پروردگار عالم نے ہمیں عبادت کے لیے خلق کیا ہے۔ عبادت کون سی عبادت؟ ہم سے کوئی پوچھے عبادت کیا ہے تو ہم کہیں گے روزہ رکھنا عبادت ہے، ہم کہیں گے نماز پڑھنا عبادت ہے، ہم کہیں گے خمس دینا عبادت ہے، ہم کہیں گے زکوٰۃ دینا عبادت ہے۔ عزیزان گرامی، عبادت یہ ہی نہیں لیکن ہمارا ہر لمحہ عبادت ہونا چاہیے۔ ہم چاہے تو ہمارا سونا بھی عبادت ہے، ہم چاہے تو ہمارا جاگنا بھی عبادت ہے، ہم چاہے تو ہم رزق کی تلاش میں جاتے ہیں وہ بھی عبادت ہے، ہم چاہے تو ہم گھر سے سفر کے لیے نکلتے ہیں وہ بھی عبادت ہے۔ وہ کیسا عبادت ہے؟ بس چھوٹی سی نیت میں تبدیلی لانی ہے تو ہمارا ہر لمحہ عبادت ہی عبادت ہے۔ تو میں اور آپ کو عید کے دن دعا کرنا چاہیے، کیونکہ عبادات میں سے بہترین عبادت دعا ہے۔ دعا عبادات کی روح ہے۔ حدیث
रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है, लैस शैउन अकरम इंदल्लाहि मिन दुआ। खुदावंद आलम के नजदीक दुआ से बेहतर कोई चीज नहीं है। एक और हदीस में है, दुआ सिलाहुल मोमिन, दुआ मोमिन का हथियार है, दीन का सुतून है, जमीन और आसमान की रोशनी है। अजीज़ान गिरामी, ईद का दिन अल्लाह के इनामों में से एक बहुत बड़ा इनाम का दिन है। वो कैसा इनाम? परवरदिगार आलम ने हमसे 1 महीना मेहनत कराई, नमाज पढ़ाई, रोजे रखे, तस्बीह पढ़ी। अब 1 महीने की लंबी उजरत के बाद परवरदिगार आलम हमें उजरत देना चाहता है। तो अजीज़ान गिरामी, शायद वक्त की कमी है। इससे पहले जो कसीदा पढ़ रहे थे हाजी गुलाम हुसैन, बेहतरीन आवाज में कसीदा पढ़ रहे थे। आप इसमें शेख साहब ने जो यहाँ पे प्रोग्राम बना के दिया है, कुछ कसीदा ख्वान इस लिस्ट में है। उसके बाद मकतब के बच्चों के दरमियान कुछ इनामात का सिलसिला भी जारी है। और हमारी दूसरी शिफ्ट नमाज यहीं पे हम अदा करेंगे बाजमात। उसके बाद हमारा दूसरा शिफ्ट भी होगा। तो इसके बाद मैं कसीदा पेश करने के लिए दावत देता हूँ हाजी रसूल साहब से। आप दाइस पे तशरीफ लाए और कसीदा पेश करें। मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम।